یہاں جو تو مولانا فروز کامیاب ہوں گے، اور ہمیں جو تو مولانا کائنات علی مرتضیٰ شیخ خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان، فضیلت اور ان کا مقام جو اچھے ڈھنگ سے جو تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں مولانا سے جو اپنا بیان شروع کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انی ابرئ من حولی وقوتی الی حولک وقوتک، اللہم انی اتقرب الیک بالصلاة علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک آلہ الامین المتین محی الدین ومعین ملت اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا۔ إن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں حضور درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ واصحابہ ومظہر کمالہ وجاہ جلالہ، سیدی مرشدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف والکرم، وبارک وسلم علیہ۔ ایک ہی نور سے بنے ہیں 5 تن، ایک ہی نور سے بنے ہیں 5 تن، محمد اسد علی فاطمہ حسن حسین۔ اور دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ ایک بلاؤ کی جگہ تھی، چٹیل میدان تھا، رمن تھی، کوئی کسی کا وہاں پرسان حال نظر نہیں آتا تھا، نہ چرین تھے نہ پرین تھے، وہاں تو جین جانے میں ڈرے۔ بلاؤ کی جگہ کربلا۔ شاعر کہتا ہے دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ہر فصل پر ساون کی جوانی برسے، ہر فصل پر ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے، ہر فصل پر ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے، اور موقوف نہیں اس پہ، موقوف
ہو تو پانی گرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور بالخصوص امام علی مقام کے لیے کوئی خاص بات نہیں، نہ وہ ابر کے محتاج ہے نہ پانی کے محتاج، بے شک بے شک، وہ تو مالک صاحب کوثر ہے۔ حسین کی ایسی ذات ہے کہ جدھر چلے جائے ادھر رحمتوں کا سمندر بہا۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا میں استقامت اور صبر تھا، بے شک، وہاں اسلام بچانا تھا اور معین الدین اجمیری کو اسلام پھیلانا تھا۔ جہاں اسلام بچانا ہوتا وہاں استقامت اور صبر بتایا جاتا ہے، جہاں اسلام پھیلانا ہوتا ہے وہاں پر کرامت دکھائی جاتی ہے۔ غریب نواز نے ایک پرسے کے اندر آنا ساگر بلا، آنا ساگر ہی نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ ماؤں کے سینے سے دودھ اور جانوروں کے پستان سے دودھ نکل کر خاجہ کے کاسے میں آ گئے۔ تو پوتے کی کرامت کا یہ عالم ہے تو دادا کی کرامت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہاں اسلام بچانا تھا، وہاں اسلام کو پھیلانا نہیں تھا، اور موقوف نہیں۔ اب پہ کہتے جو حسین سورج کی سواہوں سے بھی پانی برسے، سورج کی سواہوں سے بھی پانی برسے۔ کیا امام علی مقام کبھی اشارہ کر دیتے تو قسم ہے اللہ رب العزت کی بات لا شریک کی، سورج کی کرنوں سے تو پانی کی جھڑی چالو ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک، صاحب سجادہ حضور سیدی مرشدی پیر طریقہ سید معین الدین محمد میاں صاحب قبلہ چشتی نظامی کی ہی محنت اور مشقت اور آپ کی کوششوں سے آج اس بارگاہ کے اندر خانقاہی نظام کی ایک طرز عمل چالو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ کرم ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم ہو۔ نائب سجادہ پیر طریقت حضرت سید محبوب العارفین سید محبوب میاں صاحب چشتی نظامی، جو اس وقت ان کی طبیعت تھوڑی علیل ہے، آپریشن ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ غوث و خواجہ کے صدقے اور طفیل میں مکمل شفا کاملہ اور اس محفل کی رونق اور اولاد غوث اعظم، اولاد علی، اولاد فاطمائی حضرت علامہ مولانا شہزاد غوث اعظم سید محبوب میاں قادری صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ چکلمبا شریف بھی جلوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک علیہ وبارک وسلم علیہ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جو تمہیں میرا حبیب دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، انہا شدید العقاب، بے شک اس کی پکڑ سخت ہے، شدید۔ اب رسول کائنات حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیا اس امت کو، بلکہ اس امت کو نہیں، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہی دیا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا ما خلقت الافلاق، اے حبیب کبھی تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہیں کرتا، اے حبیب کبھی تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات کی زینت کو نہیں سجاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وما آتاکم الرسول، جو تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس امت کو کیا نہیں دیا، اس امت کا حال کیا تھا، انسانیت کا حال کیا تھا، اللہ کے
ان بندوں کا حال کیا تھا، مخلوق خالق کا حال کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ مسیح اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو دور گزرا ہے، جو وقفہ گزرا ہے، چاروں طرف پوری کائنات کے اندر ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی ہدایت دکھانے والا نہیں تھا، کہیں سے ہدایت کی شمع بھی روشن نہیں تھی۔ انسان اپنی انسانیت بھول چکا تھا، بندہ اپنی بندگی کو ہے تو جلا چکا تھا، انسان حیوان بن چکا تھا، ایک خدا کا ماننے والا سینکڑوں معبودوں کے آگے سجدہ کرنے والا بن چکا تھا، کبھی آتش پرستیت میں تھا، آگ کو طاقتور پایا تو انسان آگ کی پوجا کرنے لگا، اس کی بندگی کرنے لگا، اس کی عبادت کرنے لگا۔ کسی نے سورج کی تپیس کو دیکھا تو اس کی طاقت کو دیکھ کر اسے خدا مان لیا، اس کی پرستش کرنے لگا۔ کسی نے ہواؤں کی طاقت کو دیکھا تو ہواؤں کی پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے سمندر کی طغیانی کی طاقت دیکھا تو اسے خدا مان لیا۔ گویا کہ انسان نے جس کی طاقت کو دیکھا اس کے آگے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اسے معبود مان لیا۔ آگ کی طاقت کو دیکھ کر آتش پرست پیدا ہوئے، ستاروں کی طاقت کو دیکھ کے نجومی پیدا ہوئے۔ ہر انسان نے اپنے طریقے سے، اپنے خیال سے، اپنے دماغ سے ایک ایک خدا وجود دنیا میں لا چکا تھا۔ انسانیت پوری طریقے سے ختم ہو چکی تھی اور انسان گمراہی کے دلدل میں پھنس چکا تھا۔ کوئی ہدایت دکھانے والا نہیں تھا، ایک خدا کا پتہ بتانے والا نہیں تھا۔ اور حیرت ہوگی کہ سب خدا کی تلاش میں تھے، ایک خدا کو تلاش کرنے کے لیے ہزاروں خداؤں کو وجود میں لا دی۔ ایک خدا کو تلاش کرنے کے لیے ہزاروں معبودوں کا وجود ہو گیا۔ اور اسی آسنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں پہ کرم فرمایا، اپنے بندوں پر کرم فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثیت مکہ المکرمہ میں ہو۔ اب بندے پوچھے کہ خدا کہاں ملے گا؟ بندوں نے پوچھا کہ خدا کہاں ملے گا؟ تو مصطفیٰ نے کہا کہ میرے قریب آؤ، خدا یہاں ملے۔ اسی در سے تم کو توحید کا پیغام ملے گا، اسی در سے تم کو ربوبیت کا پیغام ملے گا، اسی در سے تم کو وحدانیت کا پیغام ملے گا، خدا کی عبادت کا تم کو اسی در سے پیغام ملے گا۔ جب مخلوق نے سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مخلوق سمجھ گئی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینا چاہا، اللہ نے جس کے دل میں ایمان ڈالنا چاہا وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ پوری دنیا پوری کائنات کو توحید کا پتہ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ملا۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ اسے کوئی نہیں جاننے والا تھا، وہ کون تھا، وہ کیسا تھا، اس کا وجود کیا تھا، یہ کسی کو نہ معلوم تھا، وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ، اے حبیب تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ خزانے کو ظاہر کس نے کیا؟ مصطفیٰ نے کیا۔ سینکڑوں معبودوں کے آگے جھکنے والا بندہ ایک معبود کے آگے جھکا دیا۔ گمراہی کی راہ پر چلنے والا انسان اس کو ہدایت کی راہ پر راہنما کر کر رہنما بنا اور ایسا رہنما بنایا کہ ان کے بارے میں فرمایا صحابہ کا نجوم اقتدیتم فاقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی چاہے پیروی کر لو ہدایت پاؤ۔ یعنی جو رہزن تھے انہیں رہنما بنا دیا اور ان کے پیچھے چلے ہدایت پاؤ گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے رکے اس سے رک جاؤ۔ تمہیں حلال و حرام کی تمیز بتا دی، تمہیں نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھا دیا، تمہیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتا دیا، تمہیں حج کے ارکان بتا دیا، تمہیں والدین کے حقوق بتا دیا، تمہیں پڑوسی کے حقوق بتا دیا۔ انسان جو پورا گمراہی کے اندر تھا، اللہ کے رسول نے اٹھا کر اس کو پوری ہدایت کے نور میں رکھ دیا۔ یہ کیا؟ جو تمہیں رسول دے وہ لے لے اور جس سے رکے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول کائنات انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں
جمیع الناس اور تمام انسانوں کی طرف مجھ کو بھیجا گیا ہے۔ اب یہ تمام انسان کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب محمد رسول اللہ کے صدقے اور طفیلی یہ دنیا کو وجود ملا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ رب کے رسول ہے، یعنی کہ سب کے رسول۔ اب یہ زمین رب کی ہے، یہ زمین رب کی ہے، اس کی مشق میں حصہ سب کا ہے، اور اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے رب کی زمین ہے تو صرف ہے تو مسلمان چلے، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی مخلوق ہے، جتنی مخلوق اس خاک گتی پہ بستی ہے سب کی ہے زمین، اتنا ہی اس کا حق ہے۔ تو زمین رب کی ہے، اس کی مشق میں حصہ سب کا ہے، ہوا رب کی ہے، اس کی خلقی میں حصہ سب کا ہے، سورج تارے رب کے ہیں، اس کی تابادی میں حصہ سب کا ہے، چاند رب کا ہے، اس کی چاندنی میں حصہ سب کا ہے، سورج رب کا ہے، اس کی کرنوں میں حصہ سب کا ہے۔ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اس کی کرنی جہانگیر کے بہن میں پڑتی ہے تو غریب کے جھونپڑے پر بھی پڑتی ہے۔ سورج رب کا ہے، اس کی کرنوں میں حصہ سب کا ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ کے اور رب کے رسول ہے، کائنات میں جتنے ہیں سب کے رسول ہیں، ماننے والوں کے بھی رسول ہے، نہیں ماننے والوں کے بھی رسول ہے۔ اتنا ہے کہ ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، لیکن رسول ان کے بھی ہے۔ اب وہ رسول جو سب کا رسول ہے، اب وہ رسول اعلان فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ غدیر خون کا میدان ہے، علی مولا ہے، اور حضور نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ وما آتاکم الرسول، جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ ہمیں مولا کسی کے باپ کے گھر سے نہیں ملا، رسول کے در سے ملا ہے، اور یہ فرمان اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا۔ ہمیں کسی کے باپ کے در سے نہیں ملا، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور یہ محمد رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ یہ وہ رسول ہے جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتا، آسمان سے جب اللہ وحی نازل کرتا ہے مصطفیٰ تبھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ حکم آسمان سے آیا ہے، مولا اللہ نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ اب جسے ایمان ملا، ایمان کی جان ملی، نماز ملے، روزہ ملا، حج ملی، زکات ملا، انسان کو انسانیت ملی، اب جس سے مصطفیٰ کو ایمان ملا ہے اب وہ علی کو مولا مانے، اور جسے مصطفیٰ سے کچھ نہ ملا وہ کچھ نہ مانے۔ ہمیں ملا، ہمارے رسول نے ہمیں دیا، تو جسے رسول نے دیا ہے وہ علی ملے، وہ علی ملے۔ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ماں باپ کی دل آزاری سے رک جاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ شراب پیو نہ، شراب پینے سے باز آ جاؤ، شراب حرام ہو چکی ہے۔ سود کھوری مت کرو، بڑا عذاب ہے۔ زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو، تول میں ڈنڈی نہ مارو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، سب سے نرمی سے بات کرو، زمین کے اوپر آہستہ چلو، نرم دلی سے بات کرو۔ یہ سب رسول نے بتا دیا، اور آگے فرمایا کہ علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور منافق تجھ سے تو محبت کر نہیں سکتا۔ علی تجھ سے وہی محبت کرے گا
जो मोमिन होगा, मोमिन तुझसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। अली ईमान की जान है। और आज दुनिया ये कहती है कि हम अली को कुल्ले ईमान नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? ये हदीस बता रही है कि जो अली को माने और जो अली की मोहब्बत, अली की सम, अली के इश्क की समा और उसकी मोहब्बत के चिराग अपने दिल में जब तक रोशन नहीं कर सकता, वो मोमिन और मुसलमान हो नहीं सकता। तो तुम्हें मोमिन और मुसलमान साबित करने के लिए अली की मोहब्बत का होना तुम्हारे अंदर लाजमी है। और इसी का नाम कुल्ले ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का नाम कुल्ले ईमान है। ये ईमान की जान है। सुभान अल्लाह, ये ईमान की जान है। रसूल ने फरमा दिया कि मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता और मोमिन तुझसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता। हजरत उमर फारूक बड़ी अजीम शख्सियत है इस्लाम की। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, तुम मुनाफिक में और मोमिन में फर्क कैसे कर लेते हो? अब ये मेरा नहीं है फतवा, ये फतवा तुमको डालना है तो उस पे डालो जो रसूलुल्लाह का खलीफा है। हज़रत उमर फारूक से पूछा गया कि तुम मुनाफिक और मोमिन में फर्क कैसे कर लेते हो? तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि इसका नुस्खा तो रसूल करीम दे गए। कहा कैसे? कहा जब मेरे बारगाह में या मेरे पास दो शख्स आते हैं और मुझे कभी उनके ऊपर शक होता है, मैं उनके बारे में मशकूक होता हूँ कि ये इनमें मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, तो मैं जिक्र अली करना शुरू कर देता हूँ। मैं अली की हम्द व सना बयान करना शुरू कर देता हूँ। मैं अली की तारीफ और तौसीफ बयान करता हूँ। जिसका चेहरा खिल उठता है मैं समझ जाता हूँ ये मोमिन है, और जिसके पिसाली में पर आता है मैं समझ जाता हूँ ये मुनाफिक है। अब ये फतवा भी फारूक आजम ने दिया है, मेरा नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी को पहचानना है कि ईमान वाला है कि गैर ईमान वाला है तो मौला के तस्करे करो। वमा अताकुमुर रसूल फखुदू, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो। जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो। अब रसूल ने क्या दिया? हमें मौलाए कायनात दिया। अब मौलाए कायनात दिया तो सिर्फ मौला ये नहीं कि मौला कहीं भी मदद को आ जाए, मौला मुश्किल को दूर कर देंगे, मौला परेशानी को दूर कर देंगे। मौला ऐसा बनाया कि मैं जिस चीज का मौला हूँ, अली उसका मौला है। जो खसाइस अपने नबी के अंदर थे, अल्लाह के रसूल ने सीना पसीना अली के सीने में डाला, अली के सीने में डाल दिया और फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। किसी चीज में पीछे नहीं रखा। इसलिए आप हदीस का मुताला कीजिए कि कम से कम 1,24,000 से ज्यादा सहाबा किराम हुए। ये तमाम सहाबा किराम की आप हिस्ट्री पढ़िए। पूरे सहाबा किराम में मिंबरे रसूल पर खड़े होकर किसी साहबी ने ये जुरात नहीं की, ये जुमला बोलने की सलून ही बात नसीब तुम कि आज तुम जो मुझसे पूछोगे मैं तुमको उसका जवाब दूंगा। अली से पूछो कि सभी के नीचे क्या है, तैतुस सरातक क्या है। अली से पूछो कि अर्श मोहल्ला के ऊपर कितनी कंसीलें लटकी हुई है, और अली से पूछो कि आसमान के रास्ते कौन से किधर जाते हैं। रेत के जर्रों से लेकर आफताब की किरणों तक जितनी शय अली के इल्म में। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब इल्म का मामला है ना। मौला को अली को बना दिया, मन कुंतु मौला मौला बना दिया। और सबसे पहले तस्दीक करने वाले कौन? सुबह का सूरज तुलू हुआ तो खीमे के ऊपर कौन खड़ा है, जिसे आज
ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق و سیدنا عمر فاروق. علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی آج سے تو صدیق اور عمر کا مولا ہے, تمام مومنوں کا مولا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے آج کے دور میں بہت فتنے چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ, بڑے فتنے. مولا کے معنی بہت سارے, مولا کے معنی دوست بھی آتا ہے, تو دوست کو پکڑ دیا گیا ہے, باقی سب کو چھوڑ دیا گیا. تو بھائی دوست تو ہی بنانا تھا, تو کیا مولا علی یا فرمان سے پہلے صدیق اکبر, عمر فاروق اور صحابہ کرام کے دوست نہیں تھے؟ تھے نا. پھر یہ مخصوص خطاب کیوں, یہ تمام منبر لگانا اور تمام صحابہ نے اپنے ہے تو گھوڑوں کی ہے تو پشت کے اوپر رکھنے والی چادریں ڈال کر منبر رسول تیار کر کر پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف, اللہ کی تعریف کر کر اور یہ کہنا کہ میں نے تمہیں پورا دین پہنچا دیا. سب نے کہا آپ پہنچا دیا, اکملت لکم ورضیت لکم الاسلام دینا, پورا دین اور پورا اسلام تم نے یا رسول اللہ پہنچا دیا. یہ تمام چیزیں پہنچ چکی تھی, تو یہ فرمان کی ضرورت کیا تھی؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, جس کو میں جان سے زیادہ پیارا ہوں علی اس کو جان سے زیادہ پیارا ہے. اے اللہ, جو علی کو ولی مانے تو اسے اپنا ولی بنا, جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. آگے فرماتے ہیں کہ علی لامی کا لامی, دامی کا دامی, اے علی میرا خون تیرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت. یہ فضیلتیں کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کو تسلیم جانتے تھے کہ اس دور میں بھی علی کے لیے اس لوگوں کے دل کے اندر خلیص ہوتی تھی, علی سے تھوڑا چڑھتے تھے. حضور علیہ السلام جب یہ فرمان غدیر قوم کا کر کے مدینہ تشریف لائے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ شخص آیا قبیلے کا سردار اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, کہ یہ فرمان اللہ کی جانب سے ہوا ہے. کیا اس نے یہ نہیں پڑھا تھا وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں, تو وہی کہتے ہیں جو وہی نازل ہوتی ہے. کیا وہ سوال کرنے والا اتنا عقل کا اندھا تھا وہ کہ یا رسول اللہ, کہ یہ اللہ کی جانب سے ہوا؟ تو حضور کا چہرہ ایک دم جلال میں آ گیا. حضور نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی جانب سے فرمان تھا, یہ اللہ کے جانب سے فرمان تھا. تو اس کم وقت نے کیا کہا کہ اب یہ تو میراث ہو گئی ہے, اب وراثت چلے گی, کہ ابھی بھائی تھا دوسرے بھائی کو پوسٹ کو دے کر چلے گئی, اب یہ قبیلہ اور پوری میراث پشتا پشتی اب تو چلتی رہے گی. اتنا جملہ کہہ کر صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی مسجد نبوی سے باہر نکل کر چند قدم نہ چلا تھا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. مولا کے ہونے پر اعتراض آج کے دور کے جو دور کے لوگ نے بھی کیا ہے, اور سزائیں ملی ہے. اور علم کا معاملہ کیا ہے, اور ہم سے بہتر تو حضرت عمر جانتے ہیں کہ علی کا علم کیا ہے. علی کا علم کیا ہے صحابہ جانتے ہیں. علی کسے کہتے ہیں صحابہ جانتے ہیں. علی کے جیسا کوئی عالم نہیں تھا صحابہ کے اندر, علی کے جیسا بہادر کوئی نہیں تھا صحابہ کے اندر. علی سے زیادہ قربت رسول سے کسی صحابی کی نہیں ہے, علی سے بہتر کسی کی نسبت رسول اللہ سے اتنی بہتر نہیں ہے صحابہ کے اندر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس کی بیوی کو مارتا ہوا تھا, اس کی بیوی کے سر سے خون جا رہا تھا, قتل لو لحاظ ہو چکے تھے, اور اس عورت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 دن کا, اور خوب مار رہا, زور خوب کر رہا. حضرت عمر نے جلال میں کہا کہ کم وقت اپنی بیوی کو سرے رو مارتا بلا رہا ہے, جو عقل نہیں ہے. کہا امیر المومنین, یہ میری عورت نہیں ہے,
یہ تو زانیہ ہے، زنا کیا۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تیرے پاس ثبوت کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، ہر عورت 9 ماہ کے بعد بچہ جنتی ہے، اس نے 6 ماہ کے اندر جن دیا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ شادی سے پہلے حاملہ تھی، اب 6 مہینہ نہیں ہوا ہے میری شادی کو کہ اس نے بچہ پیدا کر دی ہے۔ تو حضرت عمر کو جلال آ گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ علی مولا موجود تھے، مولا موجود تھے۔ اب علی موجود ہو اور کوئی امتی مشکل میں آ جائے، بیڑا پار لگانے کے لیے علی کا نام کافی ہے۔ ارے جہاں نام کافی ہے وہاں تو پوری ذات موجود تھی۔ علی مولا کھڑے ہوئے اور کہا کہ فاروق اعظم، اے عمر، جلد بازی نہ کرو، یہ عورت بے قصور ہے، یہ عورت بے قصور ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، 26ویں پارے کی آیت ہے، وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ 30 شَهْرًا، کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اس کے حمل سے لے کر رضاعت تک یہ پورے 30 ماہ بنتے ہیں، جس میں سے رضاعت کے 24 ماہ نکلتے ہیں، دودھ پلانے کے 24 ماہ 2 سال نکلتے ہیں، بچتے ہیں 6 ماہ۔ 6 ماہ میں عورت بچہ جن سکتی ہے۔ حمل سے لے کر رضاعت تک، دودھ پلانا، دودھ چھوڑنے تک پورے 30 ماہ بنتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے، رضاعت کے، تو بچے کتنے؟ 6 ماہ۔ 6 ماہ میں بچہ عورت پیدا کر سکتی ہے، قرآن کی نص ہے۔ تو عمر نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی، میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں، اس وقت کے عمر کے پاس کوئی مسئلہ ہے اور تو موجود نہ ہو، علی تم اور کبھی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو مولا کا علم بول رہا ہے، علی کا علم بول رہا ہے، یہ وہی علم بول رہا ہے، انا مدینۃ العلم علی بابها۔ اب قیامت تک جتنے ہوں گے سب کو علی کے دروازے پہ آنا ہے اور وہی سے علم لینا ہے، چاہے تمہیں شریعت کا علم ہو، چاہے طریقت کا علم ہو، چاہے معرفت کا علم ہو، اور چاہے حقیقت کا علم ہو یا سلوک و طریق کا علم ہو، سب علی کی چوکھٹ سے۔ علی کے جیسا علم والا صحابہ میں موجود ہے۔ ایک عورت آئی عمر بن خطاب کے پاس، حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین، یہ جو لڑکا دیکھ رہے ہو آپ؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں، 22-23 سال کا لڑکا ہے۔ تو کہا اس نے میرے ساتھ دست درازی کی ہے، میرے ساتھ زنا کی ہے۔ اور وہ لڑکا پریشان ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا صحیح ہے یہ بات؟ تو عورت نے کہا کہ واللہ اس نے ایسا کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس لڑکے سے پوچھا کیا ہے بچے کا تو نے ایسا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، میں اس سے زنا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ اور عمر تو پڑ گئے پیچیدے مسئلے میں۔ عورت کہتی ہے اس نے زنا کیا، لڑکا کہتا ہے میری سگی ماں ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، کہا فیصلہ کون کرے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مولا کو بلاؤ۔ جہاں بھی صحابہ کی کشتی فستی مولا ہی نکالتے بھائی، عمر فاروق کی کشتی نکال رہے، دوسرے صحابہ کی تو چھوڑ دو، عمر فاروق کی کشتی نکالے۔ اور کئی بار، ایک بار نہیں، 1000 مرتبہ کہا حضرت عمر نے کہ علی تو مولا مشکل گسا ہے، مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ حضرت علی آئے، کہا حضرت عمر نے کہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، میرے تو عقل کے باہر ہے، فیصلہ نہیں کر پاؤں گا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا یہ عورت کہتی ہے اس بچے نے زنا کیا، اور بچہ کہتا ہے کہ میری ماں ہے، اب میں فیصلہ کیسے کروں؟ تو حضرت علی نے اس عورت سے تو دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس لڑکے نے میرے ساتھ زنا کیا۔ اچھا، بولے تب پکا؟ بولے ہاں پکا، الزام رکھیں گے۔
یہ لڑکے سے گفتگو کی کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا یہ عورت کذاب ہے اور یہ میری ماں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہوں؟ اب حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں فیصلہ اپنی 2 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ اب تمام صحابہ حیرت زدہ، عمر فاروق حیرت زدہ، کیا علی کیا کرنے والے ہیں، کیسے فیصلہ کرنے والے ہیں؟ حضرت علی نے کھجور منگائی، میٹھی میٹھی کھجور منگائی، کھجور رکھی گئی، تمام مجلس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، سکونیت لے لو، خاموش ہو جاؤ۔ تمام صحابہ خاموش ہو گئے، حضرت عمر بھی بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد اس عورت کو آگے بلائے، اس لڑکے کو آگے بلائے، کھجور کی تھالی کے پاس دونوں کو بٹائے اور کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہتی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ زنا کیا اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، چلو سنت رسول ادا کر لیتے ہیں، جو اسلام کا قانون ہے اس قانون کے مطابق تمہیں سزا دے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ابھی خطبہ نکاح پڑھ دیتا ہوں، تم دونوں کا نکاح کرا دیتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ عورت چیخ کر کہنے لگی، مولا یہ میرا سگا بیٹا ہے، ماں اپنے بیٹے سے نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ علی نے کہا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ لڑکا بے قصور ہو گیا، ماں بھی آزاد ہوگی، لڑکا بھی آزاد ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اے مولا میں کبھی نہ بولتی یہ جھوٹ، یہ کبھی بہتان نہیں لگاتی، میرے بھائی ظالم ہے۔ وہ لوگوں نے کہا کہ تیرے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی دولت کا سب سے زیادہ حقدار یہ ہے اور اس کی جائیداد بہت ہے، کیا تو پسند کرتی ہے کہ پوری دولت اس کے حصے میں چلے جائے اور تیرے حصے میں کچھ نہ آئے؟ تو کیا کیا جائے؟ تو اس پہ زنا کا الزام رکھ، اس کو سنسار کر کے تو اسلام کے قانون سے ختم کر دیا جائے گا۔ اے مولا میں لالچ میں آ کے اپنے بیٹے پر الزام رکھ۔ اللہ تب بھی عمر نے کہا کہ علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تب بھی علی سے کہا، کیا بات ہے، مرتبہ ہوا یہ ایک دیوانی عورت لے آئے، حضرت علی کی بارگاہ میں اس کو مار رہے تھے۔ عمر فاروق کی بارگاہ میں کہا اس نے زنا کیا ہے، کواری ہو کر حمل والی ہو گئی، حمل آ گئی۔ تو حضرت عمر نے نوجوانوں کو کہا کہ اسے لے جاؤ اور اسے سنسار کر دو، اسے گھسیٹ کر لے کر جانے لگے۔ اس عورت کو گھسیٹ کے لے جانے لگے تو اس نے حضرت علی کو دیکھی، حضرت علی کو دیکھی تو کہا یا مولا اے علی میری مدد کرو۔ حضرت علی آئے، کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ وہ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں پھر لے آئے فیصلہ۔ حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے اسے سنسار کا حکم دے دیا؟ کہا ہاں بالکل دے دیا، کہ اس نے زنا کیا ہے، قواری اور عمل سے ہو گئی ہے، اس لیے اس کو ایک سنسار کر دیا۔ تو حضرت عمر سے حضرت علی نے کہا کہ بے قصور ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک لڑکی قواری ہو اور وہ پیٹ سے ہو جائے اور پھر یہ کہے مولا کہ یہ بے گناہ۔ اللہ حضرت عمر کو پریشان ہو گئے، واہ واہ بھائی یہ کیسے بے گناہ ہے مولا؟ کہا تم نے اس عورت کا بائے کاٹا نہیں پڑا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا؟ کہا معلوم ہے۔ کہا کیا معلوم ہے؟ کہا یہ معلوم ہے کہ اس پہ کبھی کبھار دورے پڑتے ہیں، یہ کبھی کبھار اس کے اوپر دورے پڑتے ہیں، مجنون ہو جاتی ہے، دیوانی ہو جاتی ہے اور حواس کھو بیٹھتی ہے۔ مولا نے کہا کہ اپنی سرکار کی تمہیں اے عمر وہ حدیث یاد نہیں کہ قلم 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ پہلا وہ جو سو رہا ہے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا وہ جو مجنون ہے جب تک وہ مجنون کی حالت میں ہے اس سے قلم اٹھا لیا گیا جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے، اور وہ جو نابالغ بچہ ہے جب تک کہ وہ بلوغ کو نہ پہنچ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا۔ اے امیر المومنین ابھی تم نے کہا کہ اس کے اوپر دیوانگی کے تو اثرات کبھی کبھار نمودار ہوتے ہیں، کبھی کبھار یہ دیوانہ پن آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر سے علی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ دیوانگی کے عالم میں ہو، اس کے اوپر وہ کشف ہو اور اس نے اپنا ہوش و حواس کھو دیا ہو، یہ مجنون کے طریقے پر ہو، پاگل کے اس وقت تو پاگلیت اس کے اوپر سوار ہو اور اس کے ہوش جاتے رہے ہو اور کسی نے اس کے دیوانے پن کا، اس
کی بدہوشی کا فائدہ اٹھا کے اس سے سرا کیا اور اس سے بچہ ٹھہر گیا. اے عمر، یہ عورت بے قصور ہے. حضرت عمر نے تب بھی کہا کہ اے ولی، تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک. ابھی حضرت مجھ کو اندر بتا رہے تھے کہ ابھی یہ بھی چلا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی. بیعت کیا ہوتی ہے بھائی؟ بیعت ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. ہم جو مرید ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کس سے بیعت کریں؟ فلاں فلاں پیر سے بیعت کریں. کسی کو بیعت کہتے ہیں نا، وعدہ کر لینا. بھائی حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے بیعت کیوں کریں؟ واقعہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا مقام دیکھیے کیا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق کے دور ہے، خلیفہ آپ ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس کچھ شرفاء عرب آئے، یعنی بڑے لوگ ہوتے ہیں، نبی آتی، وہ لوگ آئے ہوئے تھے. کچھ مسئلے کے اوپر گفتگو چل رہی تھی حکومت کے متعلق. تو حضرت عبداللہ بن عمر میٹنگ کے دوران، آپ کے بیٹے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، وہ آ کے کھڑے ہوئے کہ کچھ میں بیان بولوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ کیوں آیا؟ اب باہر جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جا، اور کوئی بھی آئے اسے اندر آنے نہ دینا، کیونکہ یہ لوگوں سے مجھ کو اہم بات کرنی ہے، ان سے میٹنگ ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر آ کے باہر کھڑے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر باہر آ کے کھڑے ہو گئے. اب اسی اسنا کے اندر حضرت امام حسن بن علیہ السلام تشریف لے آئے. جب دیکھا کہ عبداللہ بن عمر باہر کھڑے ہیں تو کہا کہ عبداللہ تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ اے شہزادے، اندر میٹنگ چل رہی ہے، کچھ شرفاء عرب آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے تو امیر المومنین گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھ سے کہا ہے کہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا، لیکن میں آپ کو نہیں روک سکتا. میں آپ کو نہیں روک سکتا. آپ چاہے تو اندر جا سکتے، آپ چاہے تو اندر داخل ہو سکتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ ہمیشہ حکمت عملی سے کام لیتے تھے. آپ نے کہا کہ ضرورت نہیں، اتنی مین بات بھی نہیں ہے، اندر جانے کی کیا ضرورت، ظہر کا بھی وقت ہونے والا ہے، اذان ہوگی، عمر فاروق نماز کو آئیں گے، میں مسجد کے اندر ملاقات کر لوں گا. یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چلے گئے. حضرت عمر فاروق کی میٹنگ ختم ہوئی، مہمان چلے گئے. تو حضرت عبداللہ سے عمر نے کہا کہ بیٹے کیا بات تھی، کہ تم دوران میٹنگ آ گئے، آخر کیا بات تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابو میرا تو خیر ہے، لیکن میں دروازے پہ کھڑا تھا تو حسن ابن علی آئے تھے، رسول کے نواسے آئے تھے، اور آپ کا پوچھ رہے تھے. میں نے انہیں اجازت دی ہے کہ کسی کو اندر جانے کا تو مجھے منع کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو تو روک نہیں سکتا. آپ چاہے تو دروازہ کھول کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز میں امیر المومنین آئیں گے تو میں ملاقات کر لوں گا. حضرت عمر فاروق کے پیروں تلے زمین ہل گئی. حضرت عمر ہے تو بے چینی کے اور اضطرابات کی حالت میں اپنے در سے نکلے، علی کے در تک بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے شہزادے کیا بات ہے کہ میرے دروازے تک آئے، آپ داخل کیوں نہ ہوئے؟ حضرت حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں تو مناسب نہیں سمجھا، کوئی خاص بات نہیں تھی، میں سوچا آپ ظہر میں آ جائیں گے تو تب ہم کلام ہو جاؤں گا، آپ سے مل لوں گا. کہا شہزادے آخر بات کیا ہے؟ تو کہا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہ امیر المومنین، میں نے عبداللہ بن عمر کو دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھا تو میں واپس ہو گیا. تو حضرت عمر کو بات ہے تو کڑوی لگ گئی، آپ کے دل کو لگ گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے شہزادے بتا کہ عبداللہ کا باپ علی ہے؟ کہا نہیں. کہ عبداللہ کی ماں فاطمہ ہے؟ کہا نہیں. کہ عبداللہ کا ہے تو نانا محمد رسول اللہ ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ سب کچھ آپ کی نسبت ہے. اے عمر، اے حسن، ذرا سنو، میں خطاب کا بیٹا ہوں جو 10 اونٹ اور 10 بھیڑ ہے تو صحرا میں چرایا کرتا تھا، جو مجھ سے چرائے نہیں جاتے تھے، میرے بدن کے اوپر پیون ہوتا تھا. آج جو خلافت کا تاج عمر کے سر پہ رکھا ہے، یہ آپ لوگوں کی برکت کا صدقہ ہے، یہ آپ کے نام کی عظمت کا صدقہ ہے. تو عمر یہ جملہ کہہ دے، عمر فاروق
کہ عبداللہ کی بساط کیا ہے تمہارے سامنے؟ عمر ہے، عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، آپ علی کے بیٹے ہیں۔ عمر کی نانی اور ہے، اور آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی ماں سیدہ فاطمہ کی زہرا، آپ کے نانا کا نام محبوب رب العالمین ہے۔ تو وہ عمر حسن مجتبیٰ کے لیے دوڑتے آئے تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اے امیر معاویہ تم افضل ہو کہ علی افضل ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم علی کی بات کرتے ہو، علی کی لکھی ہوئی تحریر اور علی کے جوتے ابو سفیان کی نسل سے بہتر ہے۔ ابو سفیان کی جتنی نسل ہے اس سے بہتر ہے۔ تو حسن مصطفیٰ کی بیعت کریں گے، یہ مان لو کہ امیر معاویہ نے حسن مصطفیٰ کی بیعت کی ہو۔ امیر معاویہ کیا ہے؟ تمام صحابہ نے تو کی ہے، 6 مہینہ امیر المومنین رہے، خلافت راشدہ میں رہے، سب نے تو کی ہے۔ تو علی ہے بھائی، علی کا نام ہی آ رہا ہے، خدا میرا مطلق علی ہے۔ علی اللہ کی ایک صفت ہے، علی اللہ کی ایک صفت ہے، خدا میرا مطلق علی ہے، اور ہم غریبوں کا سہارا مولا علی ہے، اور ہم غریبوں کا سہارا مولا علی ہے۔ اور علی کا نام تو دنیا کے لوگوں نے نہیں رکھا ہے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ حاملہ ہو گئی، یہ مبارک نور آپ کے شکم میں جلوہ گر ہو گیا، تو حضرت ابو طالب دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے فاطمہ میں اپنے بچے کا نام رکھوں گا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ کبھی لڑکی پیدا ہوئی تو تم رکھنا، لڑکا پیدا ہوا تو میں رکھوں گی۔ تو آپ نے کہا نہیں نہیں، لڑکا پیدا ہوا تو میں رکھوں گا، لڑکی پیدا ہوئی تو تم رکھنا۔ اب دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قبوسہ پار ہے، اس پار پہ جائیں گے، رات میں جب سب سو جائیں گے، چاروں طرف تاریخی چھا جائے گی، سناٹا ہو جائے گا، تو ہم چھپے چوری اس پہاڑ کے اوپر جائیں گے اور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اس رب سے مانگیں گے جو ابراہیم کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے، جو یحییٰ کا رب ہے، جو تمام نبیوں کا رب ہے، اس رب کو پکار کر اس بچے کا نام دریافت کریں۔ رات کی تاریخی تھی، پہاڑ پر پہنچے، حضرت ابو طالب نے دعا کی، ہاتھ اٹھا دیا اور سیدہ فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ اٹھا دیا، اب دعا قبول کیوں نہ ہوتی بھائی؟ خاتم الانبیاء تو آ چکے، خاتم الانبیاء تو آ چکے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب تو وہ آنے والا ہے۔ ارے نبوت کا دروازہ مصطفیٰ نے بند کر دیے، اب ولایت کا دروازہ کھلنے والا آنے والا ہے۔ اب صبح قیامت تک جتنے ولی پیدا ہوں گے کہ علی کے ذریعے پیدا ہوں گے، جو علی کا نہیں وہ ولی نہیں۔ ولی ہر وہ مسلمان نہیں ہوگا علی کے بغیر، سبحان اللہ، علی کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کل ایمان ہے علی، بلکہ یہ کہو کہ مومنوں اور مسلمانوں کی جان ہے۔ بے شک ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے تھے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ زوردار آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی، تو میں دوڑتے ہوئے جا کے دیکھا تو پتھر کے پیچھے ایک تختی پڑی ہوئی تھی، ایک تختی پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دنیا کی ہر چیز کو بگاڑ دو، آپ کسی کے بھی نام کو بگاڑ سکتے ہو، میرا نام افروز ہے، افروز ففروز، گھر بھر چائے وائے، جو چائے نام بگاڑ دو، علی کا نام اللہ نے ایسا رکھا ہے کبھی اس کو بگاڑنے چاہے بھی تو ولی بنتا ہے۔ علی ولی یہ بگڑ نہیں سکتا۔ ارے جس کا نام اللہ رکھے، دنیا اس کے نام کا کچھ نہیں کر سکتی تو اس کی ذات کے کیا کرے۔ تو علم بھی علی کا کوئی مقابل نہیں،
اور جنگ کے میدان میں علی کے جیسا کوئی شیر نہیں، علی کے جیسا کوئی شیر نہیں۔ جنگ خندق بڑی مشہور جگہ ہے، بڑی محنت سے جنگ خندق کھودی گئی تھی، حضور نے کھودے۔ جنگ خندق ہے، ایک طرف کفار مشرکین کا لشکر ہے، اب وہ یہ پار آ نہیں سکتے، لیکن اس میں ایک ایسا شیر سوار تھا، عرب کا ایسا پہلوان تھا جس نے بڑے بڑے سرماؤں کو تو زمین چٹا دی تھی، بڑا بہادر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں کے مقابلے اکیلا کافی تھا، اتنا جانے بھرکم اور حقائی تھا کہ وہ خندق کو ناپتا ہوا گھوڑے کو ضرب دے کر ہے تو خندق ناپ کر وہ پار آ گیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن عبود۔ اور آ کر حضور کے قافلے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور سینہ ٹھوک کر حضور کو چیلنج کرنے لگا، اے محمد عربی کیا تمہارا فرمان ہے؟ اے محمد عربی کیا تمہارا فرمان یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو جنتی ہے؟ تو کون تمہاری لشکر کے اندر سے، تمہارے صحابہ کے اندر سے جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ کبھی جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو اب قوت کیا ہے تو مقابلے آئے۔ کیا تمہارے پاس کوئی مرد جوان نہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی شیر سوار نہیں؟ تو مولا علی کی جوانی تھی، کم سنی کا عالم تھا، جوانی کا عالم تھا۔ حضرت علی اٹھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے، پھر اس نے للکارا اور گستاخانہ انداز میں للکارا، پھر کوئی صحابی نے جرات نہ کی، سب صحابہ نے نظریں نیچے کر لی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو ایک جہنمی کتے کا منہ بند کرے؟ سبحان اللہ۔ تم میں سے کوئی ہے جو ایک جہنمی کتے کا منہ بند کرے؟ پھر مولا اٹھے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر علی اٹھے، حضرت علی بار بار اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر علی کو بلایا، اپنا دوپٹہ نکالا، علی کے کمر پر باندھا اور اپنا امامہ علی کے سر پر باندھا اور اپنی ذوالفقار علی کے ہاتھ میں دی اور گھوڑے کے اوپر بیٹھا کر گھوڑے کو وقار دیا، کہا کہ اللہ تمہارا نگہباں ہے، اللہ تمہارا حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت علی جا رہے ہیں، پورے دنیا کے اور تمام صحابہ سے لے کر صبح قیامت تک جتنے مومن مومنات مسلم مسلمات بندی بندیاں پیدا ہوگی، سب نے دعا یہ کی ہے کہ مولا نظر کے وقت اپنے حبیب کا دیدار کرا، موت کے وقت تیرے نبی کا ہے تو چہرہ بتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہر امتی دعا کرتا ہے۔ جب علی جا رہے ہیں جگ پر تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ مولا محمد مصطفیٰ کو تب تک موت نہ دے دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ واپسی کروں۔ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھ کو موت نہ دینا۔ یہ خاتم الانبیاء کی دعا ہے۔ ارے نبیوں کا نبی یہ دعا کرے، امتی کرے تو کیا محال ہے۔ میں دعا کروں کہ میری نظر کے وقت مولا میرے سامنے ہو تو کیا ہے۔ خاتم الانبیاء نے دعا کیا ہے اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو ہماری محبت میں وصال پاتا ہے ہمارے آبا اجداد اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس کی موت کے وقت ہمارے آبا اجداد سامنے ہوتے ہیں۔ حضرت علی چلے، عبداللہ نے کہا کہ محمد عربی کے پاس کیا کوئی مرد جوان نہیں ہے جو میرے مقابل ہے؟ بچے کو بھیج دیا، اے بچے تم واپس چلے جاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جنگ کے اندر عمر نہیں پوچھی جاتی۔ کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو طالب بن عبد المطلب کے۔ کہا وہ میرا دوست تھا۔
میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر علی نے کہا کہ جنگ کے اندر رشتہ داری اور دوستی نہیں دیکھی جاتی ہے، ارے جنگ کے اندر تو ہنر دیکھا جاتا ہے، جنگ کے اندر بہادری دیکھی جاتی ہے۔ اس نے کہا میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، علی نے کہا مجھے تجھ سے لڑنا ہے۔ اس نے کہا کہ علی میں 1000 لوگوں کے مقابل اکیلا ہوں، میں 1000 لوگوں کو پچار دیتا ہوں، میرا نام عبدوت ہے، میں تو عورت کے اندر مشہور ہوں، میرے تلوار کے وار سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو واپس چلے جا۔ تو حضرت علی نے کہا تو عبدوت ہے، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھ دیا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا، اور حیدر کہتے ہیں خوخار شیر کو جو جنگل کے اندر میں کچھ ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے وار کرتا ہے، لیکن وہ ضد کرتے رہے۔ حضرت علی نے کہا کہ مقابل اتر، تیری بہادری دکھا، تیرا ہنر دکھا۔ تو وہ چڑ گیا، بھندا گیا، اور چڑ کر اس نے اتر کر اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگ کاٹ دی۔ اب یہ ٹانگ کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے ٹانگ کاٹی ہے، جیسے حضرت طارق بن زیاد نے گرناٹا کو فتح کرنے کے لیے 150 کشتیوں کو آگ لگا دی تھی اور کہا تھا اب تو اسلام کا پرچم گرناٹا یورپ کے اوپر لہرا دے گا، یہاں سے ہماری لاش، یہ پیغام ہوتا ہے۔ تو گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، کہا اب واپس نہیں جاؤں گا، اب تو مروں گا یا ماروں گا۔ عبدوت نے کہا، حضرت علی کے اوپر اس نے ایک ضرب ڈالا، بڑی طاقت سے وار کیا۔ اب ادھر وار کیا تو حضور علیہ السلام کو تسلیم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جملہ کہا کل الایمان کے اوپر لوگ آج بحث کرتے ہیں۔ جب علی جنگ کے لیے نکلے تو حضور نے کہا کہ اے میرے صحابہ دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے اتر رہا ہے، کل اسلام کل کفر کے مقابلے اتر رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے اتر رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے جملے ہیں۔ اس نے وار کیا، حضرت علی نے ڈھال سے روکا، ڈھال پر وار لگا، ڈھال کے 2 ٹکڑے ہوئے، علی کے سر تک ہے تو ڈھال اس کی تلوار پہنچ گئی، خون نکلنے لگا۔ پھر حضرت علی نے کہا میرا وار ہو گیا، ہنر آزما لیا، اب میری باری ہے۔ پھر تو حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار لہرائی۔ ارے یہ وہ ذوالفقار ہے، کبھی فرشتے ذوالفقار لہراتے دیکھے تو سدرا کامی کہے کہ سارے مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا خدا الا للہ علی کے جیسا کوئی شیر نہیں، علی کے جیسا کوئی مرد نہیں، علی کے جیسا کوئی شیر سوار نہیں، اور علی کے جیسا کوئی فتح کرنے والا موجود نہیں۔ علی قوت ہے پروردگار کی، پھر علی کی تلوار نہیں، ذوالفقار حیدری نہیں، اور لہر کا جب عبدوت کے اوپر وار ہوا تو ڈھال کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور عبدوت کا آدھا بدن یہ طرف گرا، آدھا بدن وہ طرف گرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی واحد ضرب علی کی واحد عبادت الثقلین، علی کی ایک سر ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی دونوں جہاں کے بندوں کی عبادت سے زیادہ علی کی وہ ایک ضرب ہے، علی کی ایک تلوار کی ضرب کے مقابلے سب کی عبادت قابل نہیں ہوتی ہے، وہ علی ہے۔ تو علی تک کون پہنچے؟ علی کی بے شمار فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی کا فیض عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ بہت بولا جا سکتا ہے، بہت بولا جا سکتا ہے، اور حیدر کرار کی قوت کا نظارہ کربلا میں بھی دکھا، کبھی علی اکبر کے چہرے میں دکھا، کبھی امام قاسم کی جوانی میں دکھا، کبھی حضرت عباس کے بازو میں دکھا، کبھی حسین ابن رسول اللہ کے اندر دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہے اس کے اوپر مواد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کے رسول عطا فرمائے، اس کے نبی کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار رسول اللہ اس کے تمام نیک بندے بندیوں کی محبت عطا فرمائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا تھا نام علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا عشق
ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم بھی آزما لینا، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ اب میں دعوت سخن دوں گا شہزادہ محمد نظام الدین سے کہ وہ اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ محمد نظام الدین فقری نظامی چشتی۔ نعرہ حیدری۔